کہتے ہیں کچھ کہانیاں وقت کے صفحات میں یوں دفن ہوتی ہیں جیسے کوئی ایسا راز جسے جاننے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ایسی ہی لرزہ خیز کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک سیدھے سادے نوجوان سلمان کی، جس کی زندگی ایک حسین خواب سے شروع ہوئی اور ایک ہیبت ناک حقیقت میں بدل گئی۔ ایک ایسا نوجوان جسے دولت و وراثت میں ملی، مگر محبت میں اس نے ایک ایسی عورت چن لی جو رات کے سناٹے میں قبرستان جاتی تھی اور وہاں اس کا انتظار کرتا تھا ایک آدم خور۔ یہ کہانی ہے محبت، فریب اور اس سچ کی جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ سلمان ایک خوبرو، نیک دل اور امیر نوجوان تھا۔ اس نے ایک نہایت حسین عورت سے شادی کی۔ وہ اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گیا تھا اور سوچتا تھا کہ جیسے قسمت نے اسے جنت کی حور زندگی میں ہی عطا کر دی ہو۔ لیکن شادی کے دوسرے ہی دن وہ دھوکے کا شکار ہونے لگا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سلمان نے اپنی بیوی کو ساتھ کھانے کے لیے بلایا۔ سامنے لذیذ پلاؤ رکھا تھا۔ سلمان اپنی روایت کے مطابق چمچ سے بھر بھر کے چاول کھا رہا تھا، لیکن اس کی بیوی ایک پتلی سی دھات کی چھری سے ایک ایک دانہ چاول اٹھا کر کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر سلمان حیران رہ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پیاری، کیا تمہارے میکے میں ایسے ہی کھانے کا رواج ہے؟ جتنی دیر میں تم نے 10-15 دانے کھائے ہیں، میں تو 2 تھال چٹ کر جاؤں۔ تم ایک ایک دانہ گن کر کیوں کھا رہی ہو؟ مگر اس کی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتی رہی۔ جب شیرمال اور باقر خانی اور روٹیاں آئیں تو اس نے ایک روٹی کا بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور نخرے سے منہ میں رکھا۔ مجموعی طور پر اس نے اتنا کم کھایا کہ شاید ایک چڑیا کا پیٹ بھی نہ بھرے۔ سلمان کو تعجب ہوا، لیکن اس نے سوچا شاید پہلی بار میرے ساتھ کھا رہی ہے، شرماتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے پہلے ہی کچھ کھا چکی ہو۔ مگر یہ کیفیت روز دہرائی جانے لگی۔ سلمان کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے کہ یہ عورت اتنا کم کھا کر بھی زندہ کیسے ہے، اور اوپر سے صحت مند اور تندرست بھی ہے۔ ایک رات جب وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے تو سلمان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ سلمان سو گیا ہے، تو وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ لیکن سلمان جاگ رہا تھا۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ رات پرسکون تھی اور چاندنی چھائی ہوئی تھی، جس سے اس کا پیچھا کرنا آسان ہو گیا۔ وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ سلمان ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہولناک دیو بڑی سی تلوار لے کر آ رہا ہے۔ سلمان کی بیوی اس خوفناک آدم خور کے پاس جا کر خوشی خوشی اس سے باتیں کرنے لگی۔ سلمان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کوئی عام انسان نہیں بلکہ آدم خوروں کی نسل سے ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نے قریب ہی ایک نئی بنی قبر کھودی، اس میں سے لاش نکالی اور اسے کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر سلمان کانپ گیا۔ جب وہ دونوں لاش کا سارا گوشت کھا چکے تو محبت بھرے انداز میں باتیں کرنے لگے۔ سلمان وہاں سے چپکے سے واپس گھر آ گیا، دروازہ کھلا چھوڑا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی آئی، اندر جا کر کپڑے بدلے اور احتیاط سے آ کر لیٹ گئی۔ سلمان کو ایسی مردہ خور عورت کے ساتھ سونا سخت گھناؤنا لگا اور وہ الگ ہو کر لیٹا رہا۔ اگلی دوپہر سلمان نے سوچا کہ اس کی بیوی کی اس عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ کھانے کے وقت وہ پھر ایک ایک دانہ اٹھا کر کھانے لگی۔ سلمان نے کہا، رانی، اگر تمہیں کوئی خاص چیز پسند ہو تو منگوا لیں، یہاں سب کچھ موجود ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں مردے کے گوشت سے زیادہ لذیذ کچھ بھی نہیں جسے تم مزے سے کھاتی ہو؟ یہ سنتے ہی اس کی بیوی سمجھ گئی کہ سلمان کو اس کا بھید معلوم ہو چکا ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، کمینے، تو نے چھپ کے میرا راز جان لیا۔ اب تو اس قابل نہیں کہ یہ بھید کسی اور کو بتا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھا اور بولی، کتا بن جا۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے، سلمان کتا بن گیا۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے مارنے لگی۔ کتا بنا سلمان درد سے چیختا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ کئی گھنٹوں بعد سلمان ایک قصاب کی دکان میں جا چھپا جہاں بکرے کا گوشت بکتا تھا۔ کسائی کو اس پر رحم آیا۔ وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے سلمان کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ شام کو جب کسائی نے دکان بند کی تو وہ اس کتے یعنی سلمان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ وہ رات کو اسے اپنے گھر رکھتا اور دن میں دکان کے باہر بٹھا دیتا۔ ایک دن اس کی دکان پر ایک عورت آئی۔
اس نے کچھ سامان خریدا اور پیسے دیتے ہوئے ایک کھوٹا سکہ بھی دے دیا۔ کسائی نے وہ سکہ واپس کر دیا مگر وہ بحث کرنے لگی۔ تب کسائی بولا، یہ سکہ تو میرا کتا بھی پہچان لیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلمان کو بلایا۔ سلمان دوڑ کر آیا۔ کسائی نے سارے سکے اس کے سامنے رکھے اور کہا، ان میں سے کھوٹا سکہ پہچان کر دکھا۔ سلمان نے سونگھ کر وہ سکہ نکال دیا۔ کسائی بہت خوش ہوا۔ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے بدل کر سکہ دکاندار کو دے دیا۔ چند دنوں میں پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ کسائی کے پاس ایک ایسا کتا ہے جو کھوٹے سکے پہچان سکتا ہے۔ ایک دن ایک عورت خاموشی سے آئی۔ اس نے سلمان کو دیکھا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ گھر کے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو جادو میں ماہر تھی۔ بوڑھی عورت نے اس لڑکی سے کہا، بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ کسی انسان پر جادو کر کے کتا بنایا گیا ہے۔ لڑکی نے سلمان کو غور سے دیکھا اور بولی، امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ اندر گئی، ایک پانی سے بھرا برتن لائی اور اس نے وہ پانی سلمان پر چھڑکا اور کہا، اگر تو جادو سے کتا بنا ہے تو دوبارہ انسان بن جا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سلمان دوبارہ انسان بن گیا۔ وہ جذباتی ہو گیا، لڑکی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، آپ نے میری جان بچائی، میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پھر اس نے ساری کہانی اس لڑکی کو سنا دی۔ لڑکی نے کہا، میں تمہاری بیوی کو جانتی ہوں، وہ پہلے میری سہیلی تھی، ہم دونوں ایک ہی جادوگرنی کی شاگرد تھی، مگر جب اس کی شیطانی فطرت میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے رشتہ توڑ لیا۔ اب وہ اپنے کیے کی سزا پائے گی۔ لڑکی نے ایک بوتل میں پانی بھرا اور سلمان کو ایک منتر یاد کروایا، تم اپنے گھر جاؤ، جیسے ہی تمہاری بیوی آئے اس پر یہ پانی چھڑک دینا اور منتر پڑھنا۔ سلمان واپس گھر آیا اور سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ بیوی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بھاگنے لگی۔ سلمان نے فوراً اس پر پانی چھڑکا اور منتر پڑھا۔ بیوی تڑپنے لگی اور چند لمحوں میں راکھ بن گئی۔ سلمان نے وزیر کو بلا کر سواری تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک اچھے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ دوبارہ اس لڑکی کے پاس گیا جس نے اسے انسان بنایا تھا اور بولا، آپ نے مجھے انسان بنایا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کی ساتھی بنے۔ لڑکی نے حامی بھر لی۔ دونوں کا شاندار طریقے سے نکاح ہوا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔